اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے کی ایک کوشش کا نام ہے۔ مسلسل بات کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور الحمدللہ یہ 14واں برس ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے۔ روزانہ چند آیات ہوتی ہیں ہمارے سامنے، ہم وہ پیش کرتے ہیں اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب، اسکالر، ڈاکٹر، مفسر قرآن کی خدمت میں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان آیات کے معنی کیا ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک آج قرآن کریم کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، کون کون سی روشنی اور کون کون سی ہدایت ہمیں آج قرآن کریم فراہم کر رہا ہے اور تا قیامت فراہم کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے سورہ قمر کی آیات 17 اور 18 کے حوالے سے۔ اصل میں تو آیت 17 ہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ پہ ہی زیادہ تر گفتگو ہوگی، لیکن ہم نے ایک نبی کا ذکر کیونکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے تو اس کو جوڑ دیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم آسان، کن کے لیے آسان، کن کے لیے مشکل؟ راسخون فی العلم کون ہیں؟ زیغ کن کے دلوں میں ہوتا ہے؟ قرآن کریم کیا حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، یعنی محض حفظ کر لیا جائے، یا قرآن کریم کو اپنے اندر اتارنا، اونڈیلنا؟ قرآن بہت آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سوالات بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ تعالی رکھیں گے اپنے مہمان کی خدمت میں۔ ایک سوال وہ ضرور رکھیں گے ہم کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف؟ کیا معنی ہے اس کا؟ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ہمارے ملک کا ایک بڑا نام، پیام صبح کا لازمی جز، پہلے دن سے تشریف لا رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمیشہ ہم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ لاتعداد کتابوں کے مصنف، آپ کا ڈاکٹریٹ امریکہ سے ہے، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ قمر آیات 17 اور 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ خواتین و حضرات،
محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر رہنے کے لیے کتنے ہنرمند تیر انداز منتخب کیے؟ درست جواب 50۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس صورت میں سونے چاندی کا ذکر آیا ہے؟ سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں یا سورہ رحمان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت، چھوٹی چھوٹی آیات، بڑے بڑے معنی، مفاہیم، سمندر۔ میں سوالات کو ریپیٹ نہیں کرتا، انٹرو میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور کے اوپر اگر ہم اس آیہ مبارکہ پہ گفتگو سے پہلے ذہن سازی کے بارے میں اسلام کا ابتدائی رویہ سمجھ لیں تو یہ آیت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب کوئی شخص غیر مسلم سے مسلمان ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے جنریشن کا، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ ایک نفسیات آپ کہہ لیں، آپ مینٹلٹی کہہ لیں، ایک انسان کا جو تھنکنگ پیراڈائم ہے وہ کہہ لیں، اس کو جنم دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے کسی بھی معنی میں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں، یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہے گویا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یعنی عبد کے سے مراد یہاں یوں لے لیے مختصراً کہ اس کے احکام پر اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے والے، وہ عبد ہے، عبد کامل ہے، اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جو پیغام ہے وہ اپنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اب جب یہ انسان کا ذہن بن جاتا ہے کہ جو کچھ میں مثلا آج کے دور میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے حضرت کی زبان مبارک سے سن رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ جو رسول ہیں اللہ کے، یہ مامور ہیں اس پہ کہ مجھ تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو جب اس بات کو ذہنی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ انسان قبول کر لیتا ہے تو قرآن مجید اس کے لیے ایک سننے اور سمجھنے دونوں کے لیے ایک آسان کتاب بن جاتا ہے۔ اور اگر نفسیات یہ ہو کہ پتہ نہیں یہ جو ہیں لانے والے رسول یا نبی یہ اللہ کے رسول ہیں بھی یا نہیں ہیں، یہ قرآن اللہ کا ہے بھی کلام یا نہیں ہے، اور اس قسم کی باتیں، تو پھر انسان کا آج بھی ایسے انسانوں کا جو ضمیر ہے، ان کا نفس ہے، وہ اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ اس نور کو وہ برداشت نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ 10 طرح کے اعتراضات اور 10 طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس میں سے لے کر آ جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن تو یہ کہتا ہے، اللہ تو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں تو یوں ہے اور اس میں وہ ہے، کیونکہ وہ تسلیم و رضا کی کیفیت جو ہے وہ اس میں باقی نہیں ہوتی۔ اچھا، برخلاف اس کے ہمارے زمانے میں دیگر مضامین کی جو کتابیں ہیں کہ جو خاطی انسانوں کی ہی لکھی ہوئی ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس برس ہم یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں
6 مہینے کے بعد یہ بدل جائے گا، فیکٹس کچھ اور ہو جائیں گے۔ ٹھیک، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑے ایقان کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسرے کو ہم جب کوٹ کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کوٹ کرتے ہیں کہ فلاں نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے، اور ہم نے درسن یہ چیز جو ہے یہ پڑھی ہے، ہمارے اساتذہ یہ پڑھایا کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہم خود ہی یہ بھی کنفیس کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، یہ اب سائنٹیفکلی یا علمی طور کے اوپر اکیڈمیکلی اب یہ بات یوں نہیں، یہ بات یوں ہے۔ ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اگر اس کے بارے میں انسان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو اور اس کے نفسیات یہ بن جائے اور اس میں بھی یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچ رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کو ہم عملی طور کے اوپر دنیا میں ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں سے کتاب اور اس کے الکتاب اور اس کے مفاہیم اور اس کے جو روح ہے اور اس کے اوپر جو عمل کی کیفیت ہے، سب کے اوپر انسان ایک درجہ یقین پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ مشکل مضامین بھی اس کے لیے ایک آسان اور مضمون بن جاتا ہے، ورنہ وہ اس کے لیے ایک بور اور ایک قابل تنقید مضمون جو ہے اس کے حیثیت سے رہتا ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ اور اس جیسی اور بہت سی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں اپنی نفسیات یہ بنانی ہے، اور یہ بنانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی زبان سے یہ پیغام تم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ سورہ یونس میں کی آیات میں آیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم اس میں تعلیمات میں قرآن میں کچھ تبدیلی کر دو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کا مجاز نہیں ہوں کہ اپنے تلقائے نفس سے اس میں کسی قسم کی کر دو، میں تو پابند ہوں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے اس کے مطابق میں تم کو بتاتا ہوں، اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ تو جب وہ صاحب قرآن اس میں کسی قسم کی وہ نہیں کر سکتے تھے، تو ہما شما کی تو کوئی وہ بات ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید بہت آسان ہے اگر ہم اس کو اس نفسیات اور اس مینٹلٹی کے ساتھ کہ یہ یقینی اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، اس سے اگر ہم اس کا مطالعہ شروع کریں، اس کو دیکھنا شروع کریں۔ اور یہ بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم زیغ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ بہت سخت ہے، کیونکہ یہ یہاں وعید سناتی ہے، اس وعید سے ہی کان پکڑ کے کفار کہتے تھے بھئی ہم تو اس کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں اسی کو ذرا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ بنیاد آپ نے فراہم کر دی، بہت آسان کتاب ہے، اور بس ایک دل کی تڑپ ہو تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ایک تڑپ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی اس طرف ذرا سا اشارہ کیا تھا، ان آیت کی طرف آپ بھی گئے تھے، لیکن قرآن آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ اکبر۔ ذکر یہاں پر خاص طور پر میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات فرمائیں۔ محکمات، متشابہات، اب کن کے لیے آسان ہے قرآن کریم؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ آپ الحمدللہ ایک عالم، آپ کا علمی سطح بڑی بلند، اور مجھ جیسا جاہل آدمی وہ بھی قرآن کریم پڑھتا ہے، آپ بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، ایک وائس چانسلر پڑھ رہا ہے قرآن کریم، یعنی اپنے شعبے کا ماہر قرآن کریم کو دیکھتا ہے، ایک چپڑاسی پڑھ رہا ہے، تو دونوں کے قرآن کریم کو سمجھنے میں، سیکھنے میں، نصیحت حاصل کرنے میں کوئی فرق ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کر دیں کہ آپ جس طرح سے طالب علم ہیں قرآن کے، ہم بھی طالب علم ہیں، کوئی عالم نہیں ہیں، کچھ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ بھی یہ دعا کیے کہ ہمیشہ
قرآن مجید کا طالب علم ہی رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سانس تک۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے ایھا الناس تک، ایھا الناس کے لیے، تو اس میں ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو جو ہم چوکیدار اور چپراسی کی بات کرتے ہیں یا اس سے بھی نیچے کی سطح کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید ھدی للناس سے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ مختلف درجے کے انسانوں سے، ہر درجے کے انسان سے ان کی سطح سے بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے علم، اپنے فہم، اپنے تجربے کے لحاظ سے اور خود عربی زبان جاننے اور نہ جاننے کے لحاظ سے ایک سطح پہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ ہماری جان قربان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ان کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ابی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے قرآن شناس جو صحابہ ہیں، ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو صہیب رومی ہیں، روم سے تعلق رکھتے ہیں، عرب کے نیٹو نہیں ہیں کہ وہ عربی زبان کو اور پیغام کو اس طرح سمجھ سکے۔ سلمان فارسی ہیں کہ جو ایران سے تشریف لائے ہیں، صحابیت کا درجہ بہت ان کا بلند ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک قرآن کو براہ راست سمجھنے کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اس میں وہ ان صحابہ کرام کے برابر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں جناب بلال حبشی ہیں جن کا تلفظ بھی وہ ہے کہ جس کے اوپر بعض کو اعتراض ہے، تو فرماتے ہیں حضور کہ اس کا جو سین ہے وہ تمہارے شین سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ سب جو ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے حفظ مراتب کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے فہم اور اپنی جس چیز نے قرآن مجید کی ان کو اٹریکٹ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جن پہلوؤں نے ان لوگوں کو اٹریکٹ کیا اور یہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ تو نکلے تھے، نعوذ باللہ، آپ حضور کو زک پہنچانے کے لیے تلوار لے کر آئے، اور کیا جب وہ اپنی بہن اور بہنوئی سے آیات سنی تو اس کے بعد منقلب ہو گیا، دل جو ہے ان کا منقلب ہو گیا، اور وہ ایمان لانے کے لیے پہنچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو یہ جو فہم اور فراست کا اور تجربے کا فرق ہوتا ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ ہے، لیکن جس قرآن نے اس سطح کے اوپر حضرت بلال حبشی کو متاثر کیا، صہیب رومی کو متاثر کیا، ٹھیک ہے، علی مرتضیٰ کو اور ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر کو وہ کیا، تو یہ حفظ مراتب کے ساتھ ساتھ اور فہم کے اختلاف کے ساتھ ساتھ ان سب کے لیے ہی جو تھا وہ باعث ذکر بھی تھا، باعث نصیحت بھی تھا، ہدایت بھی تھا، اور ان سب نے اپنے اپنے اس کے مطابق اس سے ہدایت لی۔ تو یہ جو اس کی قرآن مجید کی جو خصوصیت ہے جو دیگر کتابوں میں نہیں نظر آتی، وہ ہر طبقے سے، طبقہ فکر سے، اس کے لیول کے مطابق اس سے اوپر رہ کے بات کرتا ہے اور اس کو متاثر کیا کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ آپ نے جو بات فرمائی نا، تو اس وقت جن جید افراد کا آپ نے ذکر فرمایا، جن بزرگ حضرات کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، ان کے معلم کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا انسان جب قرآن کریم سے رجوع کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ قرآن یہ نصیحت جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت آسان کر دی، میں بھی اس آسانی کے ساتھ اس نصیحت کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال جو آپ کی خدمت میں تھا اور ہے وہ یہ ہے کہ چند موٹی موٹی باتیں، مطلب توحید، رسالت، قیامت جیسے سامنے آ گئی باتیں، یہ اور کچھ چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، انفاق وغیرہ وغیرہ، چند موٹی موٹی چیزیں ایک عام آدمی کو معلوم ہو جانی چاہیے، اور ایک مسلمان کو، مسلمان کی حیثیت سے، یعنی ہمارا بچہ، بڑا تو کیا بچہ بھی جانتا ہے کہ نماز کا کیا مقام ہے، توحید خالص کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں، لیکن
قرآن کریم جب کھلتا ہے، جب میں نے ایک آیت پڑھی تھی ابھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو تم کسی اہل علم سے اہل ذکر سے پوچھ سے لو۔ بات کرو۔ تو ارشاد فرمائیے اس تعلق سے قرآن کیا فرما رہا ہے؟ آپ نے دو باتیں کہی تھیں، فرمائی تھیں، ایک تو یہ اور دوسرے محکمات و متشابہات کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، اور پھر قرآن کی یہ آیت کہ جو ان کے زیغ ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے۔ دیکھیے جہاں تک اہل ذکر کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جنہوں نے اس سے نصیحت لی اور کہنا چاہیے کہ ہمیں انٹروڈیوس کروایا کہ بھئی یہ قرآن ہے، اس کے اوپر خود بھی وہ ایمان لائے اور انہوں نے دوسروں کو بھی دعوت دی، ان کے سرخیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا ماوا و ملجا تمام چیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے سب سے اچھی تفسیر کی کتاب وہ سمجھی جاتی ہے کہ جو محلہ بالآثار ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جس میں استشہاد کیا گیا ہو کہ اس آیہ مبارکہ کا، اور ان کی سیرت سے استشہاد کیا گیا کہ ان کی سیرت میں اس طرح سے اس آیہ مبارکہ پہ عمل ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اہل ذکر جو ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کی احادیث کو اور سیرت کو قرآن مجید کے کنٹیکسٹ میں سمجھنے والے اولین جو مخاطب تھے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس پورے علمی ورثے کو ہم لوگوں تک نیچے تک پہنچایا، اور پھر وہ علماء اس کو نقل کرتے کرتے ہم تک آئے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ اس کے سرمائے میں، تفسیری روایات کے سرمائے میں صحیح روایات کون سی ہیں، ضعیف کون سی ہیں، حسن کون سی ہیں، اور صحیح احادیث کے مجموعے بھی جو تفسیری روایات ہیں ان کے مجموعے بھی موجود ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان۔ تو پہلے درجے میں اہل ذکر تو وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو اس کو جانتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید عربی زبان کا اور اس کا معجزہ ہے، اور بلاغت کا اور فصاحت کا، تو جو اس کے ساتھ ساتھ ان علوم کے بھی ماہر ہیں اور ان علوم کے بھی کو جانتے ہیں، وہ کرتے ہیں اور وہ منتقل کر رہے ہیں ہم تک، اور کرتے چلے آ رہے ہیں 1400 سال سے، تو ظاہر ہے کہ ان میں وہ اہل ذکر بھی شامل ہیں۔ لیکن اب ہم ایک دوسری طرف توجہ دلاتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ میں کوئی بدون من رسول نہیں ہوں، کوئی میں ایسا رسول نہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے، اور میں کوئی نیا منصب لے کر آیا ہوں۔ میں جو رسولوں کا ایک سلسلہ ہے جو سورہ آل عمران میں، سورہ شورى وغیرہ میں پورا نسب جو ہے وہ بیان کیا گیا، اسی سلسلے سے میں بھی ایک رسول ہوں۔ اسی صورت سے ہم جب کلام پاک کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سی آیات وہ ملتی ہیں کہ پہلے تو یہ ناظرین اس بات کو ہم بتا دیں کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سوائے تورات کے جو نازل کی گئی، کوئی شریعت نازل نہیں کی گئی۔ شریعت اس کے بعد، تورات کے بعد قرآن ہی نازل کیا گیا کہ جو شریعت بھی ہے۔ چنانچہ بہت سارے مقامات وہ ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کو باقی رکھا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات کے صرف اتنے حصے کی وہ کرو، تصدیق کرو جس کا قرآن مجید جس کی تصدیق کرتا ہے، یا میں جس کی تصدیق کروں، باقی حصے کی تصدیق کرنے کی وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ فائنل شریعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی۔ اچھا، اب یہ آیات جو ہیں جن کی تصدیق اللہ نے، اس کے رسول نے کر لی، یہ محکمات ہیں۔ متشابہ میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ظاہر ہے کہ بہت تشریح کی گئی کہ متشابہ یہ ہوتے ہیں، متشابہ وہ ہوتے ہیں، لیکن ہم جس پہلو کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس بحث میں پڑے بغیر، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جیسے
یہ سورہ قمر کی جو آیات تھیں کہ جن کے اوپر ہم لوگوں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں کچھ قوموں کا ذکر ہے. اسی سورہ سے سورہ بقرہ میں بنو اسرائیل کا ذکر ہے. سورہ آل عمران میں زیادہ ذکر جو ہے بنو اسرائیل کا بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عیسائی مذہب کا اور اس کا ذکر ہے وہ ہے. تو بہت سارے بیانات وہ ہیں کہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں اور ان کو کوٹ کیا گیا ہے، یا تو تردید کے لیے یا تصدیق کے لیے، دونوں صورتیں موجود ہیں. تو اب یہود کا اور نصارہ کا آج بھی یہ ایک اعتراض ہے، اور اس کے اوپر کتابیں بھی وہ لکھی جا رہی ہیں اور شائع کی جا رہی ہیں کہ قرآن مجید تو تورات سے اور اس سے انجیل سے ماخوذ ہے. تو کیوں کہ بظاہر آیات کے الفاظ کے لحاظ سے دونوں کا، مثلا حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اس میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے. ٹھیک ہے، حضرت داؤد کا ذکر ہے اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. حضرت اسماعیل کا، اسحاق کا، اس میں بھی ذکر ہے، اس میں بھی ذکر ہے. تو بظاہر دیکھنے والے کو وہ متشابہ یا ان میں سملیرٹی نظر آتی ہے کہ ایک ہی چیز ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے. لیکن ہم جیسا جاہل آدمی کہ جس نے کی پی ایچ ڈی ہی بائبل کے اس کے اوپر ہے، ڈیفیکلٹیز کے اوپر، اور قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہوئے الحمدللہ اس کے تفاسیر کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو جب اس کو دیکھتے ہیں تو دونوں کے بیانات میں اور تصدیقات میں اور تردید میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ جو دونوں کے اس میں پایا جاتا ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے سورہ آل عمران کی ان آیات میں کہ ایک تو محکمات ہیں کہ جو قرآن مجید میں جس کا حکم دیا گیا، بتایا گیا، اور سب قرآن کا ہی جز ہیں وہ، اور اللہ اس کے رسول نے اس کی تصدیق کی. دوسرے متشابہات ہیں تو لوگ یہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ بہت بڑا طبقہ وہ تھا، کافی صحابہ کا ذکر ملتا ہے، یا وہ ایمان نہیں بھی لائے اگر، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ تورات کو جانتے تھے، بائبل کے بیانات کو جانتے تھے، بیبلیکل لٹریچر کے بیانات کو جانتے تھے، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کی آیات کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ تو ایک ہی بات ہے کہ جو کہی جا رہی ہے، یہ یوں کہا جا رہا ہے، وہاں ہم نے ہمارے وہاں یوں کہا گیا. تو وہ متشابہات میں پڑھ کے کہ یہ ایک دوسرے کے سملر ہیں اور وہ ہیں، تو وہ اس ذیغ میں مبتلا رہتے ہیں کہ قرآن مجید کوئی نئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ نعوذ باللہ پرانی کتابوں کا چربہ ہے. حالانکہ دونوں کے بیانات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور علماء یہود نے لوگوں کو یہی بات باور کرانے کی کوشش کی تھی. تو محکمات کو اور متشابہات کو اس طرح سے بھی ایک پہلو یہ بھی ہے اس کا، اور اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہم کنونس ہیں کہ شاید یہی معنی مراد ہیں، کیونکہ ہم جتنا اس کو دیکھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر کنونس ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہاں قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے کیا وہ ممکن ہے یا صرف قرآن کریم کی ترجمانی ممکن ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یوں کسی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اور گزشتہ کتابوں کا بار بار ذکر کرتا ہے، یہ اس کے حوالے سے جو کنٹیکسٹ ہے اس میں رکھیں تو ہم اس کی صرف ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ جو ہے وہ کما حق ممکن نہیں. تو کس طرح اس مقصد تک کیسے پہنچا جائے؟ ہاں، اس مقصد تک کیسے پہنچا جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنا مکلف کیا ہے جتنا ہم اپنی عقل اور فہم کے مطابق اس کو کسی بھی چیز کو درک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی سی پوری کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بارے میں معاونت چاہیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، وَلَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، کہ ہم اس کی کریں، اور جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اسی کی مسئولیت بھی ہے، سوائے اس کے کہ جو فرائض ہیں اور وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، امت کا عمل اس کے اوپر چلا آ رہا ہے، تو اس میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ بھئی ہم مثلا مغرب کی 3 رکعت کیوں پڑھیں، یا ہم صبح کی 2 کیوں پڑھیں، 4 کیوں نہ پڑھیں، ہمارا جی 4 پڑھنے کا. تو وہ چیزیں جو ہیں، یا حج کے لیے ہم اس طرح سے کیوں جائیں، یہ کپڑے پہن کے کیوں جائیں، ایسا کیوں کریں، تو اس میں تو نہیں کچھ وہ ہے. باقی یہ کہ جو سمجھ ہے انسان کی
ہر انسان اپنی سمجھ کے مطابق کتاب الہی کو سمجھے اور اس کے اوپر اپنی سمجھ کے مطابق آپ فرما رہے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کسی مرشد یا عالم یا مفسر کی خدمت میں زانو تلمس طے کر کے بیٹھا جائے؟ پھر بھی ہم دیکھیں، پھر بھی ہمارا جو فہم ہے وہ محدود رہے گا، اس لیے کہ جس کی خدمت میں ہم جا رہے ہیں اس کا خود کا بھی تو فہم محدود ہے نا. یقیناً، لیکن ہم کسی مزکی کے پاس جا رہے ہیں تو ہم وہ اب دوسرا پہلو ہے. نہیں، یقیناً یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ظاہر ہے کسی جاہل آدمی کے ساتھ کے پاس ہم میتھ پڑھنے نہیں جا سکتے. تو یہ قرآن ہے، جی یہ قرآن ہے. تو قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جو ہم عرض کر رہے ہیں نا، وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ جہاں تک تزکیہ نفس وغیرہ کا تعلق ہے اور وہ ہے، اور حکمت کو سمجھنے کا تعلق ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ کسی ایسے سے کہ جو ان چیزوں میں خود ویل گراؤنڈڈ، جس کو ہم دیکھیں وہ خود اپنی زبان سے نہیں کہتا، لیکن یہ کہ تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے، یا اس کے منہ سے نکلے ہوئے جو تقریر ہے اس کی وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ قرآن میں کتنا ڈوبا ہوا ہے اور خود تقوی پرہیزگاری میں کس درجے پر ہے. لیکن قرآن مجید کی آیات کا ایک بڑا حصہ ہم یہ بات عرض کریں گے کہ اگر ہم نے بیبلیکل اسٹڈیز میں نہ اتنا وہ کیا ہوتا تو قرآن کا میرا خیال ہے کوئی 15% حصہ وہ تھا کہ جس کا ہمیں وہ فہم حاصل نہ ہوتا کہ جو بیبلیکل اسٹڈیز کے بعد اور ان کی ہسٹری پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد حاصل. جی بالکل. تو جو جس طرف آپ نے ریسرچ کی، اتنی زندگی لگائی، آپ اس مقام تک پہنچے الحمدللہ. ہر مسلمان یعنی اتنی کوشش، اتنی عرق ریزی عام طور پر نہیں کرتا. مطلوب بھی نہیں ہے، مطلوب بھی نہیں ہے. یہی میں نے شروع میں سوال رکھا تھا. تو کیا صرف ہمیں مطلوب صرف یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، انفاق، یعنی اب رمضان میں یا کبھی عمرے کو چلے گئے، نفلی عبادات کر لی، یا پھر ہمارے لیے یہ علماء کے قلم کی روشنائی، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے افضل ہے. جی، شہداء کے خون سے افضل ہے. شہداء کے خون سے افضل ہے. تو علماء کے قلم کی جو روشنائی ہے. اللہ اکبر. تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو جو اہل علم ہیں اور جو اہل علم نہیں ہیں دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جیسے آپ نے بات فرمائی تھی کہ اپنی ایک لا وہ تو ہوتی ہے، تڑپ اللہ دیکھتا ہے، لیکن ذرا اہل نظر کی صحبت وہ بھی درکار ہوتی ہے. بالکل وہ درکار ہوتی ہے. لیکن ہم جیسے عرض کریں کہ قرآن مجید کی آیات، ایک تو یہ کہ پورا قرآن ہی نصیحت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہاں بھی ذکر کی لفظ آئی ہے. پورا قرآن ہی ذکر ہے، نصیحت ہے. لیکن اگر ہم اس کی آیات کی گویا کہ کیٹیگرائزیشن کریں کہ مثلا بعض جیسے جو کائناتی کونی آیات الہی ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا، اس کا ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی عام انسان جو ہے وہ اس حد تک رہے کہ ہاں دیکھ رہے ہیں ہم کہ سورج نکل رہا ہے، چاند وہ ہو رہا ہے، تارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ ہے کہ جس کو پھر گہرائی میں جا کے پڑھ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر وہ گویا کہ ایسٹرونومی میں اور اس میں ایک بڑا درجہ حاصل کرتا ہے، یا ایسٹرو فزکس میں ایک بڑا درجہ حاصل کرتا ہے. تو اس کو پھر ان آیات پہ سے جب وہ گزرتا ہے تو یہ آیات اس کو زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے کہ اس میں ارے وہ باتیں کہی گئی ہیں کہ جو اب آج سائنس نکال رہی ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ اس درجے پہ جا کے ان آیات کو سمجھنا یا ارتقاء انسانی جنین کا جو اس کا وام میں ارتقاء ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا، جس کا ذکر ہے سورہ اقرا میں اور دیگر جگہوں کے اوپر. تو اس کو ایک عام اس کا پڑھنا کہ ہاں دیکھتا ہے انسان کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، میرے بہن بھائی پیدا ہو رہے ہیں، میرے بیٹوں کے بیٹے بچے پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو یہ سمجھنا ہے اس کا کہ اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ 9 مہینے وہ چھپا رہتا ہے، جنین رہتا ہے، اور پھر وہ باہر آتا ہے اور پھر ترقی کرتا ہے. ایک جب اس کو کوئی گینیکولوجسٹ یا کوئی جو ہے وہ
اس کا اپنے میڈیکل سائنس کا جو ہے وہ ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ اس کو کسی اور پلین آف تھاٹ کے اوپر اور یقین کے کسی اور درجے کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور وہ خدا سے کنیکٹ کر دیتا ہے، خدا سے اس کو کنیکٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے میں بتایا جو آج ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ایک بہت بڑی آیت کی طرف ہم توجہ دلائیں کہ یہ ذکر اور مدکر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نفس واحدہ سے پیدا کیا. اب اس کی تشریح علماء نے ظاہر ہے اپنے اپنے وقت کے فہم کے مطابق کی. آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو کروموزوم انسانی حیات کا سبب بنتے ہیں وہ ایک جو پن ہوتی ہے اس کی نوک کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں وہ آ سکتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک کروموزوم ہوتا ہے کہ جو ڈیولپ ہو کے اور پھر بچہ جو ہے اس کی تخلیق شروع ہوتی ہے. تو پہلے نفس واحدہ کی اور تشریح تھی اس وقت کے فہم کے لحاظ سے. اب آج نفس واحدہ کی تشریح جو ہے وہ کچھ اور ہے، کیونکہ جو سائنٹیفک وہ، اور اگر اس نفس واحدہ میں جس کی ابھی ہم بات کریں کروموزوم کی، اگر اس میں حیات نہ ہو تو حیات پھر آگے چل ہی نہیں سکتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی بھی حیات کا ذکر قرآن مجید میں کرتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہی جرثومہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اس کو پیدا کیا انسان کو کیا. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ لوگوں پہ قرآن مجید پڑھنا اور اس سے ہدایت لینا واضح طور کے اوپر ایک سسٹم کے طور کے اوپر اور اللہ سے قریب ہونے کے طور کے اوپر وہ تو ضروری ہے کہ وہ کرے اور قرآن سے ہمیشہ کنیکٹ ہے. لیکن اس کی جو مختلف پلینز ہیں، اس کے مختلف کہنا چاہیے کہ اس کے مدارج ہیں مختلف کہ جو اس کو قرآن مجید کو گہرائی سے سمجھنے میں اور اس کی تو ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے پلین پر ہے لیکن اس کی نیت اس کی تڑپ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسے اگلے مقام پر فائز کر دیتا ہے؟ وہ اس کی تڑپ میں جب اس کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے وہ مضامین اس کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کا وہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، فہم بڑھتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ رب زدنی علما. ٹھیک ہے، اور اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیں تو وہ جو حجابات درمیان میں ہوتے ہیں وہ اٹھتے چلے جاتے ہیں، وہ اٹھتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا. 2-3 سوالات ذرا بہت اہم میرے ذہن میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی رکھوں آپ کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ تو قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو سمجھنا یا صاحب قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ اس میں تو ہم عموماً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پہلے نقل کرتے ہیں جی ہاں کہ کانا خلق القرآن، جی ہاں کہ آپ کا خلق جو ہے وہ قرآن تھا. تو یہاں خلق سے مراد جو ہے وہ صرف آپ کی اخلاقیات نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی پوری کی پوری قرآن تھے. اور اس میں بالکل بات یہ ہے کہ اگر قرآن کو اور سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ کر کے دیکھیں تو دونوں نہیں سمجھ میں آئیں گے. کوئی اگر یہ چاہے کہ مجرداً حضور کی سیرت سے پوری ہدایت حاصل کر لے اور سیرت اور قرآن مجید کو چھوڑ دے تو اس کو نہیں، سیرت بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. آخر رسول نے یہ کیوں کیا؟ جب وہاں کھڑے، جب مکہ فتح کرتے ہیں فرماتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے کیوں فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. حالانکہ اب آپ نے قابو پا لیا اور وہاں اس وقت پہ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ کہتے ہیں عباس دیکھو اپنے بھتیجے کی شان کیا شان ملوکیت ہے. تو کہتے ہیں شان ملوکیت نہیں، یہ شان نبوت ہے. تو ایک سلطان کی حیثیت سے، ایک حاکم کی حیثیت سے تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بھی اپنے دشمنوں کا بدلہ لیں گے کہ لا تثریب علیکم. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ لا تثریب علیکم اليوم آپ نے دوسری مرتبہ یہ آیت پڑھی تو ایک اور پیغمبر نے یہی آیت پڑھی تھی لا تثریب علیکم اليوم. وہ کس کو معاف کر رہے تھے وہ پیغمبر؟ اور ہمارے پیغمبر وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں یہ کنہیں معاف کر رہے ہیں؟ دونوں کا فرق جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں، یہاں اللہ کے رسول
اب جان کے دشمنوں کو معاف کر. جان کے دشمنوں کو اور ایک قوم کو معاف کر رہے ہیں کہ جو ہمیشہ ہجرت کے بعد بھی آپ سے صرف اور صرف لڑتی رہی ہے, آپ کے نعوذ باللہ جان لینے کے لیے تیار رہی ہے, اس کے لیے سازشیں کرتی رہی ہے, ان کو معاف کریں, کیونکہ آپ نمائندے کس کے ہیں کہ جو عفو و کریم ہے, جو رحمان و رحیم ہے, وہ ہم کو ہر لمحے معاف کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہی گویا کہ ایک اپنے عمل سے ڈھال کے دکھلا رہے ہیں کہ آج میں بھی, کیونکہ میں اس کا نمائندہ ہوں, وہ ہر لمحے تمہیں معاف کرتا ہے, لہٰذا میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی گرفت, کسی چیز کی کوئی گرفت نہیں ہے. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حضور کی سیرت ضروری ہے, اور حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید ضروری ہے, کیونکہ یہ 7 اور 7 25 سال 22 سال 6 مہینے یا 23 سال جو میکسیمم بتایا جاتا ہے, وہی رسول اللہ کی رسالت کی عمر ہے, اور وہی قرآن مجید کے نزول کی عمر ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں, پیرل چلتی ہیں, اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سیرت سمجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں تو قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے چلتا وہ قرآن تھے. قرآن پڑھتے جائیں, سیرت کی کتابیں پڑھتے جائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن کا مطالعہ کرو, ساتھ سیرت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. آج قرآن کریم ہمارے, یعنی کوئی مسلمان گھرانہ ایسا نہیں کہ جس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں. آپ کی اس بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن کریم کا گھر میں موجود ہونا کیا ایک طرح سے ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود ہیں؟ بالکل, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ سیرت کی کوئی مستند کتاب بھی ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو سیرت ہے قرآن مجید میں, یہ منزل من اللہ ہے, اور وہ جو سیرت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پریکٹیکل, اسی قرآن کا پریکٹیکل ہے. جو منزل من اللہ ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ کتاب سیرت کی ضرور ہو, لیکن جو قرآن کریم, سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم ہے, تو ہم سیرت کو جاننے کا آغاز قرآن کریم سے کریں. بالکل, اور اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ سیرت جو قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی, بس اس میں فرض کیا کہ کسی معاملے پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے, اور سیرت میں آپ کو 4-5 ویسے ہی واقعات اور مل جاتے ہیں. تو قرآن کا بیان بھی اس سے زیادہ مضبوط اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے, اور خود سیرت بھی زیادہ سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی اہم گفتگو آپ نے عطا فرما دی. اچھا اب سمپل سوال ہے نا, اب ناظرین کی خدمت میں, یعنی ہم سب کو, ناظرین کو, سامعین کو, ہمیں آپ یہ تعلیم فرمائیں کہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے کا آغاز کر رہے ہیں. ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, آپ نے بھی بہت مرتبہ سنی ہے, کئی مرتبہ بارہا, کہ کم از کم 3 آیات, کم از کم 3 آیات قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں, اور اگر کہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہی فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کسی اہل ذکر, کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری دی جائے اور سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اگر اس سفر کا آغاز کیا جائے, یا قرآن کریم کو سمجھنے کا, پڑھنے کا, یعنی اس کے آداب کیا ہیں, طریقے کیا ہیں, شرائط کیا ہیں, ارشاد. دیکھیے, بنیادی طور پہ ہم پہلے تو یہ بات ناظرین سے عرض کریں گے, اور جو ہم نے اپنی زندگی میں جتنا 50-55 سال ہو گئے قرآن مجید کا مطالعہ تفسیر کا کرتے ہوئے, کہ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کو کما حق ہو ہم یہ کہیں کہ ہم نے سمجھ لیا, اور اب ہم جو کچھ ہم سمجھے ہیں وہی فائنل انڈرسٹینڈنگ ہے. قرآن مجید کے بارے میں کبھی بھی یہ تصور نہیں رکھی, ٹھیک, اور نہ ہی کسی عالم کے پاس یا کسی مفسر کے پاس یا کسی تفسیر کی کتاب کے بارے میں یہ سمجھیے گا کہ جو کچھ اس میں تفسیر بیان کی گئی ہے بس وہ فائنل تفسیر ہے, اور بس وہی ہے اور دوسری تفسیر نہیں ہے, اور اس کی بنا پہ دوسرے کو گمراہ اور
کافر، اور اب تو یہ سب چیزیں عام ہو گئی ہیں، یہ تصور کیا جائے کہ قرآن مجید کو ہم نے یہ دیکھا اپنی پوری زندگی میں جو باہر بھی گزری، یہاں گزر رہی ہے، اور پڑھتے پڑھاتے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو انفولڈ کرتا ہے، کھولتا چلا جاتا ہے، بشرطے کہ آپ اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو اس کے ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہیں۔ تو قرآن جو اپنے کو انفولڈ کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ جو ہے وہ اس میں وہ چیزیں بیٹھتی جائیں گی، اور جب آپ اپنے دماغ کو بند رکھیں گے تو نہ قرآن آپ کو اپنے آپ کے اوپر اپنے کو انفولڈ کرے گا، اور نہ آپ اس کے مطالب جو ہیں اس کو ایبزارب کر پائیں گے، اسی طرح سے کسی عالم کی خدمت میں جائیں تو اس کو ہدایت کے لیے سنیے، تنقید کے لیے نہیں سنیے کہ اب یہ ہم اس میں وہ کہنے کہ آپ نے یہ بات جو کہی وہ یوں ہے، وہ یوں بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو اس نے سمجھا اس کی سمجھ کو آپ اخذ کیجئے اور فردر سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، مطلب چیزوں کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کو ان لرن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر ان لرن کیے بھی آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ ایک پہلے سے جو پرسیپشنز بنے ہوئے ہیں یا آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر دوسری چیز آپ کے دماغ میں آئے گی کیسے؟ اس کو تو آپ کو ان لرن کرنا ہے، تبھی وہ آپ کو قرآن مجید جو ہے وہ اپنے کو انفولڈ کر کے آپ دریچے بند نہیں کرنے چاہیے۔ اور کیا بات آپ نے فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ پورے کا پورا حق میرے پاس آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، حاصل کرتے رہنا ہے قرآن کے علم کو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں، ہزاروں مرتبہ شاید یہ بات کہہ دی ہے کہ یہی وجہ ہے، یہی بلکہ معجزہ ہے قرآن کریم کا کہ قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ 1400 سال بعد بھی جب بھی قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، انسانی ذہن سے آگے ہی کھڑا ہوا محسوس ہوتا۔ اللہ ریب فی، اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں رہ گئیں، سورہ فاتحہ پہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات کروائیں کہ اگر قرآن کریم ہماری یعنی ہم اتار نہیں سکے اپنے اندر تو کم از کم سورہ فاتحہ کو ہی ہم حرز جاں بنا لیں، خلاصہ قرآن۔ اس کے اوپر آپ کے ساتھ انشاءاللہ نشستیں کریں گے سورہ فاتحہ پر، بہت لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ جی بہت چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو ہو، لیکن پھر کبھی کسی اور پروگرام میں کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر رہنے کے لیے کتنے ہنرمند تیر انداز منتخب فرمائے؟ درست جواب 50۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں سونے چاندی کا ذکر آیا ہے؟ سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، یا سورہ رحمان میں؟ خواتین و حضرات، جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں جاوید اقبال صاحب، ہمبو، سمبڑیال، ضلع سیالکوٹ۔ جاوید اقبال صاحب سمبڑیال سیالکوٹ سے۔ جاوید اقبال صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔